وہ اس طرح کی ظاہری باتوں سے گریز کیا کرتے تھے۔ 1929 میں سائمن کمیشن ہندوستان آیا۔ گاندھی جی نے کمیشن کی مخالفت میں تنظیم کے لیے سارے ملک کا دورہ کیا اور زور و شور سے سائمن کمیشن واپس جاؤ کے نعرے کی تبلیغ کی۔ مولانا حسرت موہان کمیشن سے بائیکاٹ کے مخالف تھے۔ دورہ کرتے ہوئے جب گاندھی جی کانپور پہنچے تو مولانا حسرت نے گنتی کے چند آدمیوں کے ساتھ کالے جھنڈیوں کا مظاہرہ کیا۔ سائمن گو بیک کے طور پر وہ گاندھی گو بیک کے نعرے لگا رہے تھے۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ مولانا تنہا رہ گئے، کالا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ چاروں طرف سے کانگریسی رضاکاروں کے بیچ میں گھرے ہوئے برابر نعرے لگا رہے تھے۔ آخر گاندھی جی نے کانگریسی رضاکاروں کو مولانا کی مزاحمت سے روکا، تب مولانا واپس ہوئے۔ 1936 میں حسرت مسلم لیگ کے تنظیم جدید سے وابستہ ہوئے اور یو پی مسلم لیگ پارلیمنٹری بورڈ کے سرگرم ممبر بنے۔ اس زمانے میں مسلم لیگ کو عوام میں مقبول بنانے میں مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی، مولانا ظفر علی خان اور مولانا حسرت کا بڑا حصہ ہے۔ دیہاتوں کے اکثر مسلمان قائد اعظم جناح کے نام سے باخبر نہ تھے۔ کانگریس کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ مسلم لیگ صرف نوابوں اور آرام طلبوں کی جماعت ہے۔ مسلم لیگ کی جانب سے مولانا کا نام ان اعتراضات کا مسکت جواب تھا۔ 1938 میں وہ ہندوستانی مسلمانوں کے وفد کے ایک رکن کی حیثیت سے قاہرہ کی فلسطین کانفرنس میں شریک ہوئے۔ مالی نصرت کے باوجود مولانا نے 11 حج کیے۔ مدینہ طیبہ میں ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد مولانا حسرت ہندوستان ہی میں رہے، مگر انہوں نے اپنے کسی بیان میں تقریر میں پاکستان پر نکتہ چینی نہیں کی۔ ان کو حکومت کے پاکستان کی بہت سی باتیں ناپسند تھیں، لیکن وہ ہندوستان میں بیٹھ کر ان پر تنقید اس لیے ناپسند کرتے تھے کہ ایسی باتوں سے ہندوستانی حکومت کی خوشامد کی بو آتی تھی۔ حسرت موہانی کا انتقال 1951 میں ہوا۔ فیض اور حسرت میں کئی باتیں مشترک تھیں اور بعض باتیں بہت مختلف۔ دونوں بہت اچھے شاعر تھے۔ دونوں نے سیاست دانوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ فیض بحیثیت مسلمان ایک بہت آزاد خیال تھے، لیکن حسرت اسلام کے اصولوں کے سچے پیرو تھے۔ آخر میں حسرت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ان کے شعر چھوٹی بحر میں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شعر دراصل ہیں وہی حسرت، سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں۔ ان کی ایک بڑی اچھی چھوٹی سی غزل ہے کہ پیرو عشق رہنما نہ ہوا، زاہد خوش با خدا نہ ہوا، کون لاتا تیرے عتاب کتاب، خیر گزری کے سامنا نہ ہوا، تم جفا کار تھے کرم نہ کیا، میں وفادار تھا خفا نہ ہوا، لطف ساخی تھا بے دریغ مگر مجھ بلا نوش کا بھلا نہ ہوا، چھڑ گئی جب جمال یار کی بات، ختم تادر سلسلہ نہ ہوا، ایک عشق حسرت کے صبح ہوئے قائل، ایک وہ دشمن وفا نہ ہوا۔ اور ایک دو شعر سنیے کہ لطف آیا پھر بھی ہم پہ غیر سے کم، آپ کہتے رہیں ہزار بہت، حال دل کم کہا کرو حسرت، ان کو ہوتا ہے ناگوار بہت۔ یہ بڑی چھوٹی سی بڑی اچھی غزل ہے۔ نامرادوں کو شاد کام کرو، ارے کرم اپنا کبھی تو عام کرو، سب کی خاطر کا ہے خیال تمہیں، کچھ ہمارا بھی انتظام کرو، عاشق و ہجر سے نہ ہو بیزار، غم جانا کا احترام کرو، رات رو رو کے جس طرح کاٹی، اسی صورت سے دن کو شام کرو، موت سے پہلے ہی ذرا ہے وفا، مر مٹو عاشقی میں نام کرو، پوچھتے ہیں وہ جانثاروں کو، تم بھی حسرت اٹھو سلام کرو۔ ابوالکلام آزاد کی تحریروں کے بہت دلدادہ تھے اور اپنے ایک شعر میں انہوں نے ان کو اس طرح خراج تحسین پیش کیا ہے: جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں وہ مزہ نہ رہا۔